بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. زبان سے بھی کہہ لیں زیادہ اچھا ہے جبکہ دل میں نیت موجود ہو. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا. دوبارہ داخل ہوں دوبارہ نیت کر لیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سحری افطار آب زمزم پینا تب جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی وہ اب کر لیں. اور اگر افطار کا وقت ہے تو افطار کر لیں. تاہم مناسب یہ کہ پہلے سے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں کھانے پینے کے لیے نہیں. ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود وغیرہ کر لیں. چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں کھا لیں پی لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1447 ہجری کے جمادی الاخری کی پہلی تاریخ ہے. چاند رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں کثیر عاشقان سل جمع ہیں اور مدنی چینل پر بھی لائیو یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. آپ سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا آپ نے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا: تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری کبھی خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ امیر اہل سنت، آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ بڑی پیاری بات ہے کہ جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ تو انگلیاں کہتی ہیں اپنے آپ کو دیکھ. اس لیے وہ بندہ اگر دوسروں کے کردار پر منفی تذکرے کرنے کے بجائے اس کی کمزوریاں گنوانے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر نظر کرے، اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہو تو یہ دوسروں کی عیب جوئی سے اور دوسروں کے عیب ٹٹولنے سے بچا رہے گا اور اس کی اصلاح کا بھی سامان ہوگا. یہاں یہی ہے کہ مطلب اپنے عیب کو بندہ دیکھے، دوسرے کے عیبوں پر نظر نہ رکھے کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں، حسن و کمال دیکھتے ہیں. تو جو عیب جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، ان کے ہنر اور ان کے کمالات خوبیوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی. اس لیے مطلب بندہ یا تو خوبیاں دیکھے بندے کی اور
ایب نہ دیکھے. ایب دیکھنے تو اپنے دیکھے. تو جو اپنے ایبوں کی اصلاح میں مشغول ہوتا ہے تو اسے دوسروں کے ایبوں پر تبصرے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اپنی اصلاح میں بندہ ان مانو کر لگا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد عدنان ہے اور میرا تعلق گاڑیوں کی فیلڈ سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم سے لوگ گاڑیاں لینے آتے ہیں، چند بروکر دوسروں کو جو گاڑیاں دلاتے ہیں وہ ہم سے بھی کمیشن لیتے ہیں اور جو جس کو دلا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں. تو ذہن میں میرا یہ ہے کہ شاید دونوں طرفہ کمیشن لینا مناسب نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے. مفتی صاحب شاید تشریف لائے نہیں ہیں. حاضر ہوں میں. آج بتا رہی. جی، اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ جو بروکر ہے دو طرفہ صرف یہ آپس میں پارٹیوں کی ملاقات کروا دیتا ہے اور جو ڈیلنگ کرتے ہیں وہ یہ آپس میں خود ہی کرتے ہیں، تو اس صورت میں تو جہاں رواج ہوگا وہاں پر یہ دو طرفہ کمیشن لے سکتا ہے. لیکن اگر یہ کسی ایک طرف سے بھی ڈیلنگ کرنے والا ہے، یعنی گاڑی کو بیچنے والا ہے یا گاڑی خریدنے والا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسری طرف سے یہ وکیل بن رہا ہے کسی کا، تو اب یہ دو طرفہ اس کا کمیشن لینا درست نہیں ہوگا. وہ ایک طرفہ ہی کمیشن لے سکتا ہے، دو طرفہ نہیں لے سکتا. تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا صورتحال ہے. اگر تو دونوں طرف صرف اور صرف یہ رابطہ کروا رہا ہے، ڈیلنگ وہ آپس میں کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے، جہاں رواج ہوگا یہ لے لے گا، اور اگر نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ نہیں لے سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سجاد احمد اتاری بھلوال سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ میری کریانے کی شاپ ہے. یہاں پر اکثر جو ہے نا وہ کسٹمر جو آتے ہیں تو کسی کے پیسے وغیرہ گر جاتے ہیں، ہمیں 10 ملتے ہیں، کبھی 20 دیکھتے ہیں، کبھی 50 کا نوٹ بھی پڑا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ہوتا کہ کس کسٹمر کے گرے ہیں. تو ہم جو اٹھا کر وہ اپنا احتیاط باکس رکھا ہوا ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں، اس نیت سے کہ اگر کسٹمر آئے گا تو ہم اس کو وہ مطالبہ کرے گا تو ہم اپنی جیب سے اس کو دے دیں گے واپس، نہیں تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا. کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. میری، میرے والدین کی، میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ جو گرے پڑے آپ کو ملے نا بھائی سے، اس کو لقطہ بولتے ہیں. تو یہ مطلب ایک دم سے اٹھا کر چندے کی پیٹی میں نہیں ڈال سکتے. اس کو مطلب آپ اس کے مالک کو ڈھونڈیں. آپ بولیں مالک ملے گا نہیں. اس کا طریقہ یہ کہ جیسے 5-10 روپے گرنا، اب کبھی یہ چھوٹی رقم میں گرتی ہوگی، کبھی 500 کی نوٹ، کہ 500 کا نوٹ، کبھی 1000 کا نوٹ بھی گرتا ہوگا، اور روز اور ہر بار نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا. تو اس میں یہ کہ لکھ کر یہ لگایا جا سکتا ہے کہ دکان میں فلاں دن فلاں وقت ہم کو یہ رقم زمین سے پڑی ملی ہے. اگر آپ میں سے کسی کی ہے تو وہ نشانی دے کر، نشانی بتا کر حاصل کر لیں. اس طرح کا کچھ لکھ کر لگایا جا سکتا ہے. تو اب یہ کہ مالک ملنے کی امید نہیں رہی، اتنا مطلب آپ نے کوشش کی کہ مالک ملنے کی اب امید نہیں ہے، یا جو آیا تھا آپ کو پتا ہے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ گاہک کی 2-4 ہی آتے ہیں دن میں، اکا دکا ہی آتے ہیں. ہاں جہاں مطلب ہزاروں سینکڑوں کا رش ہوتا ہے نا وہاں دوسری بات ہے. تو جیسے 2-4 اگر گاہک آئے تھے اور آپ جانتے بھی ہیں رابطہ ممکن ہے، تو وہ تو رابطہ کر لیں ان سے کہ یہ رقم ہم کو اس دن ملی اور آپ آئے تھے دکان پر، تو دیکھ لیں کہیں آپ کی تو نہیں گری. اس طرح کی بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اب اگر مالک نہیں ملتا
تو وہ رقم جو ہے آپ خود غریب ہے، مسکین ہے، حقدار ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، کسی حقدار کو دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، چندے کی پیٹی یعنی مسجد یا مدرسے کی چندے کی پیٹی میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اچھا، اگر یہ رقم اس نے خود اپنے لیے اٹھائی تھی کہ چلو یار کام آئے گا، میں اپنے لیے، پھر اب سوچا کہ تو میں نے اپنے لیے اٹھایا، مجھے نہیں اٹھانا چاہیے، تو اب جو میں نے کہا نا مالک تلاش کرنا، یہ تو پھر واجب ہو جائے گا، اس پر توبہ بھی کرنی ہوگی، واجب بھی ہو جائے گا۔ اور اب یہ کہ مالک نہ ملنے کی صورت میں خود نہیں رکھ سکتا، چندے کی پیٹی میں بھی نہیں ڈال سکتا، بلکہ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اس زکوٰۃ کے حقدار کو، اس طرح کے فرد کو دینا ہوگا۔ اس کے یہ مسائل لقطہ اس کو بولتے ہیں، گری پڑی چیز جو ملتی ہے اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی ہمارا سامان اٹھائے، یعنی کہ کسی سے سامان اٹھانا، یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اس بارے میں کوئی حدیث پاک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یعنی کوئی کہے کہ میں دوبارہ ذرا سوال چلائیں۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی ہمارا سامان اٹھائے، یعنی کہ کسی سے سامان اٹھانا، یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اس بارے میں کوئی حدیث پاک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، خود اپنا سامان نہ اٹھانا بلکہ دوسرے سے اٹھوانا، جیسے کہ لوگ مزدور سے اٹھواتے ہیں، تو اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں خود اپنے کیفیت دیکھنی ہے کہ یہ سامان اب اتنا ہے کہ بیچارہ خود اٹھا ہی نہیں سکتا، تب تو مزدور کو اٹھوا رہا ہے۔ سامان تھوڑا ہے لیکن کسی مزدور کی ہمدردی میں اٹھوا رہا ہے کہ چلو اس کو تھوڑا روزگار مل جائے گا، اس لیے اٹھوا دیا، تو یہ بھی اچھی نیت ہے۔ ہاں، اگر یہ شرماتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں اپنے سامان کیسے اٹھاؤں، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ اب جیسا سامان، جیسا موقع، البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا سلف جو ہوتا تھا وہ خود اپنا لانا، یہ بھی ثابت ہے۔ اس طرح اپنا کام اگر اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، اچھا کام ہے۔ نہیں کیا کسی سے کروا لیا اجرت دے کر، تو اس میں کوئی ویسے ممانت کی جب تک کوئی واضح وجہ نہ ہو اس وقت اس کو منع نہیں کر سکتے کہ یہ غلط کر رہا ہے، مغرور آدمی ہے، لے خود اپنا مال نہیں اٹھاتا، تو یہ نہیں ہے ٹھیک، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کی جائے۔ لوگ گھروں کا سامان منگواتے ہیں نا، گوشت سبزی وغیرہ، کسی کو باندھ دیتے کہ بھائی روزانہ اتنا دے جانا، اتنا دودھ والے کو بولتے دودھ دے جانا، تو اب یہ سارے گناہ کے کام ہوتے تو بندہ چل نہیں سکتا۔ پھر آن لائن اب تو منگوا رہے ہر چیز، تو اٹھاتے نہیں ہے، خود ہی اٹھا کر پہنچا دیتا ہے۔ ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کھانے کی پلیٹ، یہ خود نہیں اٹھاتا بلکہ روٹی بھی نہیں اٹھاتا، اگلا اٹھا کے لے آتا ہے۔ تو جیسا موقع، جیسا مال، لیکن یہ کہ اس میں بظاہر جو میں نے صورتیں عرض کی، اس میں کوئی ناجائز والی صورت یا گناہ کی صورت یا تکبر کی صورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی نہیں چاہیے کہ مغرور آدمی ہے، لے یعنی کہ اپنا سامان بھی نہیں اٹھاتا، یہ نہ سوچا جائے کسی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب نعت سنوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، یا رب مجھے مستانہ مدینے کا بنا دے۔ میرا قلبہ طیب طیب بارے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمانا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ پاک ایک ساڑھا ہے، یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا یعنی آفت دفع فرماتا ہے۔ نیک بندوں سے تو ہمیں پیارا ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ مانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، سحر اور فراقت۔ نمل اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرا رسول آپ نے دعا دی تھی، امی ابو کے ساتھ مدینے آ گئی ہوں۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور سارے خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماشاءاللہ آج ایک بار پھر میں توجہ دلا دوں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی جن کے بچوں کی آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا بچہ اسکرین پر تو آیا، اس کو سنایا تو نہیں، اس نے تو بہت اچھا بولا تھا، اس نے تو بہت اچھی پڑھی تھی، تو بڑا اچھا انداز تھا اس کا، مگر یہ مدی چینل والوں نے خالی اس کا وہ پیچھے کلام لگا دیا اور میرے بچے کی شکل دکھا دی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے، تو اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی ریکارڈنگ درست ہوگی مگر ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ درست نہیں آئی ہوئی ہوتی، تو اس لیے آپ جب بھی اپنے بچوں کی ریکارڈنگ بھیجیں، یہ میں نے معلومات لی تھی کہ یار ان کو کیوں نہیں سناتے بچوں کو، تو اس کے پیچھے ایک وجہ، بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی ریکارڈنگ درست نہیں ہوتی۔ اگر آپ ریکارڈنگ درست بھیجیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو ان کو بھی اچھی انداز سے، یعنی ان کی آوازوں کے ساتھ آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی، تو ذرا ریکارڈنگ پر پلیز احتیاط کیجیے گا کہ اچھی ریکارڈنگ کر کے بھیجیں تاکہ آپ کے بچے کی بھی آواز آپ سن سکیں۔ دوسرا یہ جو ابھی ایک بچی اچھی کا ریکارڈنگ ہو کیسے؟ یہ بچی کو جو دکھایا گیا آخر میں، تو الحمدللہ امیر علیہ سنت جس طرح دعائیں ارشاد فرماتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک کلپ میں اس بچی نے بھی کچھ حصہ لیا ہوگا، تو اور آپ جس طرح مدینے کی دعائیں دیتے ہیں، تو یہ وہاں سے پیغام دیا کہ آپ نے ہمیں دعائیں دی تھی کہ امی ابو کے ساتھ مدینے جاؤ، تو الحمدللہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ مدینے پہنچ گئی ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، مبارک ہو۔ بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام عرض کرنا۔ ابھی کب کا ہے اللہ بہتر جانے، ابھی فی الحال مدینے میں ہے یا فراق مدینہ سے 2-4 ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ SMS کے ذریعے عباس قاسم اتقاری اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ گاؤں دیہاتوں کی مساجد میں کچھ بڑی عمر کے افراد مسجد کی کھڑکی سے تھوک باہر تھوکتے ہیں اور زور زور سے کھنکارتے ہیں، تو نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ تو اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا، کھڑکیوں پر یا روڈوں پہ لوگ تھوکیں پھینکتے ہیں، یہ جہاں قانون پر عمل نہیں ہوتا نا وہاں ایسا ہوتا ہے، اور جہاں قانون پر عمل ہوتا ہے نا وہاں نہیں ہوتا، وہاں کوئی روڈ پر تھوک کر دکھائے نہیں، کیونکہ یہ نظافت کے صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے تھوکنا، اور بعض تو ایسے مریض ہیں ان کا تھوک خطرناک ہوتا ہے، اس کی تھوک کی اگر باریک چھینٹیں بھی، اگر بندکیاں بھی کسی کے سانس میں چلی گئی تو بیچارہ تکلیف میں آ سکتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں کورونا چلا تھا، اس میں یہ پوزیشن تھی، یہ اب ڈینگی چلا ہے، تو ڈینگی میں بتاتے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں ہے، ڈینگی جو بیچارے پر آیا تو وہ خود ہی بس اس کو آزمائش میں ہے، وہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ ڈینگی ہمارے یہاں کافی یعنی کہ
पाकिस्तान में आजमाइश में मुब्तला कर रहा है लोगों को। अल्लाह पाक शिफा दे। और ये मर्ज और ये जो असल वो डेंगी बीमारी का नाम नहीं है, हमारे डेंगी बोलते हैं, ये डेंगी एक्चुअली बीमारी का नाम नहीं है, डेंगी मच्छर का नाम है। एक मच्छर की किस्म है डेंगी। वो अगर किसी को काट ले और बेचारे के मुकद्दर में हो और उसकी इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो, मुदाफियाती ताकत, और वो अगर उस पर असर कर जाए तो फिर उसको बुखार, सख्त सर दर्द, बदन में दर्द और गला और नज़ला और खांसी, इस तरह की कैफियत बताई जाती है कि वो किसी को कम किसी को ज्यादा, कोई हॉस्पिटलाइज होता है, किसी के फिर मसूड़ों से खून भी बेचारे के शुरू हो जाता है। तो ये जैसा मतलब अटैक डेंगी का, तो असल मर्ज डेंगी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको डेंगी बोलते हैं। चलो कोई हर्ज नहीं है, कोई शरीर मसला भी नहीं है डेंगी बोलने में। तो ये है कि तो बहरहाल गलियों में थूकना, नाक सिनकना ये दूसरों के लिए भी मतलब वो परेशानी का बाइस होता है, घिन आती है इससे। तो ये तो वैसे नहीं करना, फिर अल्लाह के घर में मस्जिद की खिड़कियों से इस तरह करना, तो ये भी बिल्कुल गैर मुहज्जब तरीका है। बाद बात खिड़की किबले की तरफ होती होगी तो किबले की तरफ थूकना है तो वैसे ही मना है, चाहे मस्जिद में थूके चाहे घर में थूके, किबले की तरफ नहीं थूकना चाहिए। तो इस तरह मतलब है कि बचना चाहिए इससे। आदमी सफाई, थूक वगैरह भी है वो सबके सामने ना निकाले, कोशिश करे सबके सामने नाक साफ ना करे, नाक में उंगली ना डाले, कान में उंगलियां ना घुमाए, सबके सामने इससे बचना मुनासिब है। बाज़ औक़ात बदन पे मेल उतारते रहते हैं, वो दूसरों को देखकर इससे थोड़ा कराहियत आती है, घिन आती है। और इससे जो ऐसा करता ना उसका जो इमेज है ना देखने वाले पर अच्छा नहीं पड़ता, खराब होता है उसका इमेज। लेकिन लोगों को इसका शऊर नहीं होता ये क्या कर रहे हैं। मुहज़्ज़ब लोग जो होते हैं ना, एजुकेटेड और इस तरह के शख्सियात और होते हैं ना, ये इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये कुछ थर्ड क्लास के लोग होते हैं ज्यादातर, वो मुझसे हरकतें करते हैं कि आदमी को मतलब क्या बोलूं मैं, कहने अपनी है ना संभालना मुश्किल हो जाए इतना। मतलब बाजों की तबीयत में बड़ी नफासत होती है तो उसको और परेशानी होती है ऐसी हरकतें देखे। फिर वो अब मतलब है बहुत तरबियत की जरूरत। अब जैसे जिससे बर्तन है ना, अब इधर वो खुजाया, नाक में कान में उंगली घुमाई और अब यूं उठाते हैं। ये मैंने आपको उठा के दिखाया, मेरी आदत नहीं है उठाने की। ये अंगूठा कहाँ लगा, अंदर में लगा ना। अब ये इसमें पानी भरेंगे, जो भी खाने पीने की चीज भरेंगे। अब जो नफासत जिसके मिजाज में होगी ना उसको कराहियत आएगी। तो ये बर्तन उठाने का ये तरीका नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। बर्तन जब भी उठाना, प्याला वगैरह, तो यूं उठाया जाता है। उंगली का कोई भी हिस्सा अंदरूनी हिस्से में ना जाए। लेकिन ये भारी तादाद है, उसको पता ही नहीं कि उठाना किस तरह चाहिए, और वो अंदर डाल के वो दूसरों के लिए कराहियत का सामान करते हैं। वो खासकर ये बेरों को, हमारे यहाँ तो मैंने बारहा देखा था, पानी यानी जो होटल वाले बेरे होते हैं ना, ये पानी, ये गिलास जो होते हैं ना, यूं पानी भरा हुआ, यूं उंगलियां डाल के भर के यूं उठा के ले आते हैं। तो भाई हर आदमी पीवे कैसे ये पानी, मजबूरी होती है, पीना पड़ता है। तो सफाई का जहन हो तो ये सारे, अब ये सब किताबों में थोड़ी मिलेगा। सफाई के जहन हो तो खुद ही आदमी को एहसास होता चला जाएगा कि यूं करना है, यूं नहीं करना, यूं करना है, यूं करना है। तो ये आदमी समझदार हो जाए, समझ उसको पड़ जाती है। अब बात वक्त मजबूर होता है कि अब किसी को आ गया नज़ले का मरज, अब वो छींक के आ रही है, वो चार आदमी में बैठा है, अब वो बेचारा क्या करे। तो अब वो नाक साफ करेगा सबके सामने, और वैसे मतलब बचना चाहिए। ये मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा करने वाला गुनाहगार नहीं है। लेकिन बाज़ वक़्त आदमी मजबूर नहीं भी होता, लेकिन ऐसी हरकतें सबके सामने बगैर मजबूरी के वो आदतन करता रहता है, उसकी आदत होती है, ऐसे धंधे करता रहता है। तो ये नहीं, या ऐसी जगह खुजाता है कि जिससे लोगों को देखने में कराहियत आती है, ये भी आप समझते होंगे। तो ये नहीं करना होता। सबके सामने आदमी अपने को जरा वकार में रखे, संभाल के रखे, दूसरे के लिए तकलीफ का, ईजा का बाइस ना बने, अपनी इज्जत पर भी हर्फ ना आने दे।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اگر خلال کے تعلق سے بھی اگر آپ کچھ دو باتیں بیان فرما دیں کہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ تنکا لیتے ہیں اور یوں ہی مطلب کیا وہ خلال کرتے رہتے ہیں، اور ایک نیا طریقہ بھی آیا ہے یہ خلال کرنے کا. آپ مطلب جیسے کہ ہاتھ آگے کریں گے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ اندر میں کر کے آ رہا ہے، بھئی سب سمجھ آ جاتی ہے کیا کرنا ہے. تو اب خلال کرنے کے لیے کیا سب کے بیچ میں ہی اپنا یہ کرنا ضروری ہے، یا خلال کرنا تو بندہ واش روم میں چلا جائے، بیسن کے پاس چلا جائے اور نارمل ایک اندازے خلال کرے کہ اس کو کوئی دیکھے نہیں؟ کیا فرماتا اب اس میں؟ کیونکہ خلال کرنے کا بھی ہمارے یہاں ایک ہے، بھائی چائے پینے کے بعد بھی خلال کرتا. کچھ بولنا ہے کہ جیسے چائے نہیں اندر میں داڑھ میں پھنس گئی ہو، وہ چائے نکال رہا ہوگا. اب عجیب لوگ ہوتے ہیں. یعنی ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے دوسرے کو کراہیت آئے. تو اگر کچھ سمجھدار ہو نا، اب بہت لوگ سمجھدار نہیں ہوتے، ویسے پیسے گننے آتے ہیں ان کو، اس میں سمجھدار ہوتے ہیں، یہ کھانے پینے میں سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان چیزوں میں وہ سمجھدار نہیں ہوتے، ان کو سوچنا ہی نہیں پڑتا. تو ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تنکا بھی ڈالتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کیا جائے اس کا حل؟ ہر فرد نہ ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے، نہ سن کر ہر فرد کا ذہن بنتا ہے. برسوں سے ایک عادت بگڑی پڑی ہے، وہ کیسے سدھرے؟ ناخن بھی تو کاٹتے رہتے نا دانتوں سے، آپ منع کرو اس کو. ابھی مصروف ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے. کیا علاج اس کا؟ ناخن کتنے گندے ہوتے ہیں، میل بھرا ہوا ہوتا ہے بعضوں کا اس میں، اور کیسے کیسے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہوں گے. بلکہ میری تو کوشش ہوتی ہے، میں ہاتھ بھی دھوتا ہوں نا جب کھانے کے لیے جیسے، تو وہ ہتھیلی صابن لگایا، ہتھیلی اور یوں انگلیاں رگڑتا ہوں. کوشش ہوتی ہے انگلیاں رگڑتا ہوں کہ اندر بھی صفائی ہو جائے جتنی ہو سکتی ہو. یا جراثیم، کئی طرح کے جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو صابن سے مر جاتے ہیں. جیسے کورونا کے بارے میں یہ شہرت ہوئی تھی کہ 20 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ صابن لگا کے ہاتھ کو مطلب چھوڑ دو، آدھا منٹ، کیا دیر لگتی ہے. تو جراثیم اگر کورونا کے لگ گئے ہوں گے تو یہ مر جائیں گے. اور بھی جراثیم ایسے ہوتے ہوں گے جو مر جاتے ہوں گے، اور نہ مرنے والے جراثیم بھی ہوتے ہیں کہ آپ پانی کو ابالو اس میں بھی مرتے نہیں ہیں. بعض جراثیم اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، تو طرح طرح کے ہوتے ہیں. تو جتنا ہو سکے بندہ نظافت کا، صفائی کا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے اور عبادت پر قوت حاصل کرے اس طرح، اور دوسروں کو گھن سے، کرائیت سے بچائے. آپ گھن سے، کرائیت سے بچائیں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی نیکی کی آواز سنیں گے. اب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ایک دم مطلب یعنی کہ ناک جھاڑنا شروع کر دیں گے، سننے والا تو میرا خیال ایسا بھاگے گا، آپ کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا کہ کہاں پھنس گیا تھا میں، چلو یہ مصروف ہو گیا، میرے کو نکلنے کا موقع مل گیا. یا کھانسے، چھینکے تو اس کے چہرے کے سامنے نہ ہو. کھانسنا چھینکنا بھی تھوڑا مطلب جتنا ہو آواز پست کرے. چھینکنے میں تو باقاعدہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ چھینکنے کی آواز زور سے چھینکنا آواز کے ساتھ. بعض تو بڑا ہے کہ مائک جھٹکا کھا جائے گا، زوردار چھینک مارتے ہیں، تو اس کو حماقت لکھا ہے زور سے چھینکنے کو. تو جتنا ہو بندہ آواز چھینک کی بھی پست کرے، دبائے، کھانسی کی دبائے. لوگوں کے سامنے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی تھوک کے چھینٹے نہ اڑے. بات گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والے کے چہرے پر اسپرے بھی کرتے ہوں گے ساتھ میں، یہ تھوکے اڑتی ہوں گی. یہ ہوتا ہے، مطلب بعضوں کا بچنا مشکل ہوتا ہے. جب بعضوں کو اس کی سمجھ نہیں پڑتی. ہاں جیسے یہ مائک ہوتا ہے نا، یہ میرا تجربہ ہے، مائک اور اس کے اوپر ہوتا ہے فوم کا ایک کور. اچھا، میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے جیسے کہ اس میں سخت بدبو ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھی ہے کہ یہ بدلتے رہو، دھوتے رہو. یہ مسجد میں ہوتا ہے، اب اللہ بہتر جانے کون کب دھوتا ہوگا، اس کو کتنی بار دھلتا ہوگا. اب نعت خوان کے ہاتھ میں ہو، یہ وہ مزے سے پڑھے جا رہا ہے. اب حالانکہ نعت شریف پڑھے جا رہا تو خوشبو کی لپٹیں آنی چاہیے. اب یہ میں اور کچھ نہیں بولتا. یہ اپنے پاس بھی جو مائک آپ کے پاس رکھے ہوتے ہیں نا ٹیبل پہ، اب ابھی چیک نہیں کرنا تو مزہ نہیں آئے گا.
तो इसके फॉर्म जो हो जिसपे तो वो धुलने चाहिए, फॉर्म नहीं होता बदबू उसमें भी हो जाती है, तो इसलिए फॉर्म का कवर तो होना चाहिए ताकि वो धुल सके। बाकी वो फॉर्म हटा हुआ जो मेटल का जो हिस्सा है सर उसको धोना मुश्किल है, अंदर फिर वायरिंग और जो भी एक सिस्टम होता है ना उसमें पानी जाएगा तो सिस्टम को नुकसान करेगा। फॉर्म निकल आता है, वो धुल सकता है, साबुन से धो लेंगे तो बदबू खत्म हो सकती है। तो ये खुद आदमी को सर ये किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती है चीजें आमतौर पे, ना इतना आदमी को मुताले का मौका होता है, ये सोचकर या तजर्बे से ये चीजें हमको सीखने को मिलती रहती है। इस तरह की, इस तरह और गौर करेंगे तो शायद और भी कुछ चीजें जहन में आए, यूं भी होता है, यूं भी होना चाहिए, यूं भी होना चाहिए। तो जितना भी यानी कि बस सफाई का ख्याल रखना है। अन-नज़ाफ़त मिनल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है, ईमान में से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया पर भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। ये सवाल मौसूल हुआ है, तशहुद में शहादत की उंगली उठाना फ़र्ज है या वाजिब, और इसे उठाने का दुरुस्त तरीका क्या है, ये भी इरशाद फरमा दें। तशहुद में उंगली उठाने का सुन्नत है, जिसको तरीका बाहर रिशद में यूं लिखा है कि जैसे ये समझो कि यूं रान पर हाथ रखें तो ये ना मिला के रखना है ना यूं खुला, नॉर्मल हालत में ये रान पर घुटने से हटकर थोड़ा रान पर रखी हुई है, मामूली हटकर, घुटनों को नहीं पकड़ना है। अत्तहियातों में घुटनों के बिल्कुल करीब समझो ये उंगलियां रखनी है। अच्छा, अब अशहदु अल तक तो ये नॉर्मल उंगलियां जो हैं यही रहेंगी। जैसे ही ला पर पहुंचे, अशहदु अल ला, ये हल्का बन गया अंगूठे और बीच की उंगली का, और उंगली उठ गई। अशहदु अल्ला इलाहा तक ये उंगली उठी रहेगी। जैसे ही इल्लल्लाह कहेंगे ना तो इल्लल्लाह फौरन इल्ला पर गिरा देंगे। अच्छा, एक भारी तादाद है जिनको उंगली उठाना नहीं आती है, भले हजरत होते हैं, वो तजर्बा नहीं होता। दावत इस्लामी के माहौल में होंगे, जो भी होंगे, इमाम साहब होंगे, मौज़िन साहब होंगे, असल ये चीजें तजर्बा मांगती हैं। थियरी तो सबने पढ़ी होती है, बहुत कुछ सीखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ये भी जरूरी है। तो ये सब सीखने से आता है कि थियरी भी मालूम हो, तरीका भी मालूम हो, और बार बार इसको प्रैक्टिकल करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, मश्क करता रहे, तो फिर ये काम आ जाएगा। उंगली नहीं उठा सकते, तादाद नहीं उठा सकती। अभी बतकल्लुफ आप उठाएंगे ना तो उठ जाएगी, कोशिश करेंगे तो। ये भी किसी की उठेगी ना, कोई मतलब इधर उधर वो अगल बगल में देखता होगा कि मैं सही उठा रहा हूँ, ये सही उठा रहा है, मुझे आता है कि नहीं आता है। जैसे ईद के नमाज में लोग साइडों पे कनखियों से देख रहे होते हैं, हाथ उठाना है कि नहीं उठाना, कानों तक। जरा जनाज़े में भी देखते होंगे कि हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है, तकबीर होती है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक इस्लामी बहन का सवाल मौसूल हुआ है कि मैं घर में कपड़े का कारोबार करती हूँ और ख़वातीन मुझसे कपड़ा खरीदती हैं, कुछ उधार लेती हैं, कुछ नकद वालियों से नफ़ा कम लेती हूँ और उधार वालियों से ज़्यादा, क्या ऐसा करना जायज़ है? अगर ये तय हो जाता है कि नकद लो तो जैसे इतने का, उधार लो तो इतने का है, तो इसमें तो कोई हरज नहीं है। लेकिन ये कि लेट फी वगैरह ना ले कि अब इतनी फुला तारीख को दिया तो इतना, फिर फुला तारीख को पेमेंट किया तो इतना, ये ना करे। बस भले तारीख तय कर ले कि फुला तारीख को दे देना और ये इतना लूंगा। अब ये कि फिर वो फुला तारीख गुजर गई, ज्यादा दिन हो गए, तो अब ये कि लेट फी नहीं ले सकते, ये जायज नहीं है। लेट फी लेते ना, ये दुरुस्त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मुज़फ़्फ़ा है। अमीर अहले सुन्नत से मेरी एक सवाल है। पूरी घड़ी गोल्ड की नहीं है, पर उसमें जो वो कांटे वगैरह जो लगे हुए होते हैं,
یہ گولڈ کا ہے تو ایسی گھڑی پہننا کیسی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گھڑی میں گولڈ کے کانٹے ہیں تو اصل ٹائم بتانے والے تو کانٹے ہی ہیں. ویسے یہ تو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ سونے کی گھڑی میں ٹائم دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اب مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کانٹے، ٹائم تو کانٹے ہی دکھا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھ لیجئے. اللہ اللہ. اور سوال چلا لیجیے. نام محمد تحسین قریشی ہے، میں ٹھیکیدار ہوں. ہم جو کام مکمل کرتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد کچھ پیسے ہمارے 6 مہینے کے لیے روک لیے جاتے ہیں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے یہ پیسے 6 مہینے کے لیے روک لیے جاتے ہیں تو کیا ہمارے یہ پیسے ہمیں کام ختم کرنے کے بعد ادا کر دیے جائیں؟ اچھا، روکتے یہ لوگ اس لیے ہیں کہ ہمارا جو کوئی کام جیسے کوئی خراب ہو گیا ہے یا ریپیئر کرنا ہے، 2-3 مہینے میں جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. اس کام کی وجہ سے ہمارے یہ جو پیسے ہیں 6 مہینے کے بعد ہمیں ادا کیے جاتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ایسا کرنا 6 مہینے کے بعد پیسے دینا جائز ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. سونے کی گھڑی کے تعلق سے یہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 129 کے حوالے سے، سونے کی گھڑی یا چاندی کی گھڑی میں وقت دیکھنا مرد و عورت سب کو حرام ہے. یہ عورتوں کو پہننے کی اجازت ہے، نہ کہ اور ظرف استعمال کی اور ترک استعمال اور ترک استعمال کی، نہ اور طریقے سے استعمال نہیں کر سکتی، اور طریقے سے صرف پہن سکتی عورت سونے چاندی کی گھڑی، وقت نہیں دیکھ سکتی. تو مرد بھی دیکھے گا، عورت بھی دیکھیں گے، تو یہ مطلب درست نہیں ہے. مفتی صاحب توجہ. جی یہ جزیہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، لیکن میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو ذرا دیکھ لوں، پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اسے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں مزید؟ جی کیا جواب ہے؟ 6 مہینے تک جو ٹنگا کے رکھتے ہیں، لٹکا کے رکھتے ہیں، جب ظلم ہے، زیادتی ہے. جب کام پورا کر دیا ہے تو ہے نا، ظلم ہے نا یہ. جی کسی کو اس طرح اس کو دیکھ لے اچھی طریقے سے، یعنی اجرت کا حقدار تو بن گیا یہ. بالکل ایسا ہی ہے. حضور اگر پہلے طے ہے، اگر مثال کے طور پر جو ٹھیکیدار ہے بلڈنگ بنا رہا ہے یا گھر بنا رہا ہے، اگر اس سے پہلے سے یہ بات کر لی جائے کہ آپ کے اتنے پیسے ہوں گے لیکن ہم اتنے مہینے تک آپ کی پیمنٹ کو اس طرح اس وجہ سے روکیں گے کیونکہ بعد میں کام نکل آ، کیونکہ اصل میں بعد میں کام نکلتے بھی ہیں اور یہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پھر بعد میں مڑ کر جواب دیتے نہیں ہیں اور پھر وہ کام خراب ہوا ہوتا ہے اور انہیں کسی اور سے بنانا پڑتا ہے اور کسی اور سے بنانے میں بھی ان کے ٹھیک ٹھاک پیسے لگ جاتے ہیں. تو اگر یہ پہلے سے اگر مستری میں یا یہ بھی ٹھیکیدار میں، کنسٹرکشن کرنے والے میں اور جس نے کام کروا، ان دونوں میں یہ معاہدہ ہو اور دونوں کی رضامندی ہو کہ ہم مطلب کہ اتنے پیسے یا اتنے پرسنٹیج، وہ بولے ٹھیک ہے میرا 1% یا جو بھی آپ روک لیجئے گا اور 5-6 مہینے کے بعد جو بھی اگر کام نکل آتا تو ٹھیک ہے، نہیں نکلتا تو ٹھیک ہے. اگر ایسا کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی مفتی صاحب. جی اگر اس کی رضامندی سے روکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، ورنہ اگر رضامندی نہیں ہے، پہلے سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ماہر کو دکھا دے جو مکان وغیرہ گھر وغیرہ اس نے بنوایا ہے، تاکہ ایک اچھی طریقے سے دیکھ لیا جائے اور کوئی کام اس میں ہو تو کروا لیا جائے. لیکن اگر پہلے سے طے ہو جاتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے 6 مہینے کے بعد اتنے پیسے دے دینا، تو پھر حرج نہیں ہے اس میں. بعض اوقات پلمبرنگ کا کام اور الیکٹریشین کا کام، ٹائلیں لگتی ہیں، اس کا کام، یہ بعض اوقات 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے یا مہینے کے بعد یہ کچھ نہ کچھ اندر سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے، اس کے سلوپ کا پرابلم آ جاتا ہے، یا الیکٹریشین کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات پرابلم شروع ہو جاتا ہے پینل وغیرہ میں. تو پھر بعض تو جواب دیتے ہیں، یعنی بعض یہ بھی ہوتے ہیں کہ بالکل جواب دہی ہوتی ہے کہ ہم جواب دیتے ہیں اور آ کر یہ اپنی چیزوں کو درست بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں چونکہ یہ بھی عام جو دیکھنے سننے والے سب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ،
تو جن کے ساتھ اس وقت اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے نا کہ جن کو مڑ کر نہ پلمبر نے جواب دیا ہوگا، نہ الیکٹریشین نے جواب دیا ہوگا، نہ ٹھیکیدار نے جواب دیا ہوگا، اور آج ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ یار اگر ہم ان کے بات چیت کر کے اگر ان کے ہم تھوڑے پیسے رکھ لیتے تو آج ان کو جواب دینا پڑتا اور چیزیں ہماری درست کرتے. تو یا تو یہ کہ ان کو بھی سمجھا دیا جائے جو یہ میکینک یہ جو اس طرح کے جو مستری کنسٹرکشن والے کام کرتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو پھر وہ بعد اوقات پھر کیا کہتے ہیں، یار ہماری غلطی تھوڑی ہے، یہ تو بس ایسی چیز تھی، یہ تو اس نے غلطی دے دی تھی، یہ سامان غلط آ گیا تھا. تو یہ بڑی مطلب کہ نزاعی اور جھگڑے کی کیفیت بنتی ہے. تو میں چاہتا اس کا کوئی درمیانہ حل اگر مدنی مذاکرے کے ذریعے دونوں طرف والوں کو مل جائے کہ دونوں طرف کا حق بھی باقی رہے اور عمدہ کام ہو جائے. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا کہ اگر انہوں نے نقص ہو گیا ہے، بنانے والے نے نقص کر دیا تو اس کو تو مطلب وہ درست تو کرے گا نا. اور پیسوں کے بارے میں کہ بھئی ہم جب تک مطمئن نہیں ہوں گے سال 6 مہینے تک یا تاریخ بھی ہوں تو پھر یہ مجہول ہو جائے گا کہ ہم مطلب فلاں تاریخ کو ہم آپ کو پیسے پیمنٹ کریں گے، جب تک ہم دیکھیں گے کہ کوئی اس میں فالٹ تو نہیں ہے. بجلی کے مسائل نکلتے ہیں، سیوریج کے ایسے مسائل نکلتے ہیں. اچھا سلوپ کے مسائل تو اس کا تو حل بھی نہیں ہوتا. پورا فرش جو ہے نا وہ بالکل پلین ہوتا ہے، سلوپ ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کے کیا پیسے روک کر کرے گا کیا کہ وہ تو فرش بنانے بیٹھے تو لاکھ یا لاکھوں روپے خرچ لگیں گے توڑ پھوڑ کر کے، وہ کہاں سے بنائے گا. پھر حمام میں سلوپ نہیں ہوتے، یہ بھی آدمی پھر تکلیف ہی اٹھاتے رہتے ہیں، جب تک وہاں ہو نا پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور سیوریج اگر خراب ہے تو جب دیکھو وہ بھر جاتا ہے گٹر. اچھا اب نیچے رہتا ہے، اوپر کی منزل میں سیوریج کی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی جوائنٹ کھل جاتا ہے تو پانی چھت سے ٹپکتا رہتا ہے گندا. یہ ہیں تو اس سے مسائل کے اس کا حل بس ماہرین سب ماہر ہوتے نہیں ہیں. اچھا بنانے جو مطلب آرکیٹیکٹ ہوگا یا جو ٹھیکیدار ہوگا وہ ماہر ہوگا بھی، جنہیں وہ سمجھتا ہوگا، لیکن مزدور ہتھوڑا چھاپ ہوتے ہیں، یہ مطلب مسئلے کر دیتے ہیں. اور یہ اس کی ذمہ داری ہے ٹھیکیدار کی کہ وہ سب درست کرے. تو وہ اچھے کاریگر لے، مطلب پیسہ پھینک تماشا دیکھ بولتے ہیں نا. اب آپ دیہڑی اس کو دو گے ہی مطلب یعنی ادھوری تو پھر کام بھی ادھورا کرے گا، سمجھا. ہتھوڑے کی دیہڑی دو گے تو ہتھوڑا ہی مارے گا. اور اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ ہوگا مزدور تو وہ تو دیہڑی یا جو بھی اجرت ہے وہ مانگے گا، وہ دو گے تو کام ٹیکنیکل ہوگا آپ کا اور درست ہوگا. تو یہ سب مطلب یہ ان کے فیلڈ ہوتے ہیں. تو یہ مطلب تقریباً لوگ جو نا بنوانے کے بعد یعنی روتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ آنسو خشک ہو جائے. بعضوں کا آنسو خشک نہیں ہوتے، انہیں ایسی خرابی چھوڑ کے جاتے ہیں یہ اور جواب بھی نہیں دیتے بنانے والے، سمجھے. اور بیچارہ وہ بندہ جو ہے وہ تکلیف تکلیف تکلیف. یہ ہمارے یہاں زیادہ ملے گا، ہر جگہ نہیں ملے گا دنیا میں، ہر ملک میں نہیں. ڈنڈا سخت ہوتا ہے بعض ملکوں میں کہ وہ مطلب ہمت کر ہی نہیں سکتا وہ 2 نمبر کا کام کرنے کی. جتنا مال تے ہوا اتنا مال ڈالے گا، جون سا سریا تے ہوا وہی سریا ڈالے گا. ورنہ پوری پوری عمارتیں بعض اوقات گرنے کے حد سے کراچی میں مجھے پتا ہے کتنی مطلب اس میں لاشیں گر جاتی ہیں. یہ سریے کے پیسے بچانے کے لیے پھر کیس جب کھلتا ہے تو کہ سریا اس میں وہ فلاں تھا، باریک باریک سریے تھے اور یہ اتنا مطلب بڑا پلازا کھڑا کر دیا. وہ کہاں اس کا بوجھ اٹھائے گی؟ عمارت کہاں اٹھائے گی بوجھ؟ وہ سریا کہاں بوجھ اٹھائے گا؟ پھر جانوں کے خطرے، پھر کیس کباڑے، پھر یہ سریوں کے اندر چلے جاتے ہیں. اور مطلب یہ کہ اللہ بس توفیق دے کہ بندہ تھوڑا کمائے، تھوڑا کھائے، حق حلال کا کمائے. بس اپنا تو یہی نعرہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی. ایک ہی بات، اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. خالی اپنی جیب بھرنی ہے، گھر بھرنا ہے تو پھر یہ کہ قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی. حدیث پاک میں کہ انسان کو 2 وادیاں بھی سونے کی غالب ہے، سونے کی 2 وادیاں بھی دے دی جائیں تو وہ کہے گا تیسری مل جائے تو اچھا ہے. اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی.
ऐसे हरीस लोग होते हैं कि इनको कितना ही माल दौलत आ जाए, ये ब्रांचों पर ब्रांचें खोलते ही चले जाते हैं, कारोबार को बढ़ाते ही चले जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, और बेचारे फिर माल 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 करके दुनिया से चले जाते हैं। तो इसलिए वो माल 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 करने के बदले मौला मौला करना चाहिए। वो आदमी कमाए, इसकी मुमारत नहीं है, हलाल कमाए, हस्ब जरूरत कमाए, थोड़ा और भले बच्चों के लिए भी इकट्ठा करे, जो कुछ करे, लेकिन हराम से बचे और ऐसा ना करे कि जिसको हरीस और लालची कहा जाए, ऐसी हरकतें ना करे, बखील ना बने, और माल के जो जायज हुकूक हैं वो अदा करे, वाजिब हुकूक हैं वो अदा करे, ज़कात 100% पूरी दे, जहाँ मुरुव्वत में खर्च करना होता है वो भी खर्च करे, गरीबों की इमदाद करे वगैरह। तो इंशाल्लाह इसमें दोनों जहां की बरकतें इसको मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क से मुझे अभी मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है कि नॉर्मल प्रैक्टिस है 10% रिटेंशन मनी फॉर 1 ईयर फॉर मेजर वर्क, यानी कि अगर बड़ा काम कोई होते तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो ये वहाँ एक मुआहिदा हो जाता होगा कि हम 10% जितने भी आपके उसका 10% हम 1 साल के लिए आपको रोक के रखेंगे, इसको रिटेंशन यानी उस पैसे को हम रोक लेंगे और 1 साल के बाद फिर वो ऐसा होगा। तो अगर ऐसा कोई मुआहिदा अगर शरीयत के इजाज़त देती हो और हो जाया करे ना कि भाई इतना परसेंटेज, यानी छोटा प्रोजेक्ट है, किसी ने अपना घर बनाया है, कोई ऐसी बनाइए, तो कोई 1%, 2%, 3% हम रोक लेंगे और इतने टाइम के लिए रोकेंगे ताकि अगर कोई चीज़ निकली तो हम मतलब कि ये आप कर लेना। इसका मुझे जो ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि अगर उसको पता है कि मेरे मतलब के 20, 25, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए पार्टी के पास ही होंगे और ये तब देगा जब इसको तसल्ली और इत्मीनान हो जाएगा, तो शायद उसका काम करना जो है ना वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाद में भी मतलब पैसे भी मेरे ही फंसेंगे। तो शायद हो सकता है कि इसका कुछ हो, तो कोई ऐसा मुआहिदा अगर शरीयत इजाज़त देती हो तो बनता हो तो क्या बात है। बिल्कुल होना चाहिए सब, अगर शरीयत इजाजत दे तो मुआहिदा भी। अब इसमें यार इस बिल्डर के लाइन में आपको तो पता होगा, मुझे भी पता है, मुझे आज से नहीं, मुझे जमाने से पता है। अच्छा, हर आदमी बुरा नहीं है, मैं हर आदमी बुरा नहीं करता हूँ, कहता हूँ, लेकिन छठे में बदमाश भी होते हैं। या तो बिल्डर खुद बाप का बाप होता है, या फिर उसके बिल्डर के उससे ट्रम्प्स होते हैं, ये तरकीबें बनी होती है बत्ते बंदे में, और ये लोग मतलब ये नहीं कि मीठे मीठे बन के बना लेंगे और फिर जिसकी बिल्डिंग बनाई वो आवाज निकलती नहीं उसकी। मैंने ऐसे तो खतरनाक लोगों का नाम भी अभी भी किसी किसी का याद आ रहा है मुझे, तो बिल्डिंगें बनाते थे, अल्लाह बाप रे बाप, इनके जो हत्थे चढ़ा बेचारा वो तो कहीं का नहीं रहा। इससे आपने भी सुने होंगे, ये बिल्डर बन जाते हैं, वो किसी की जमीन कब्जे कर ली, किसी यतीम की जमीन, किसी बेवा की जमीन वैसे ही कब्जा कर लिया, गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा कर लिया, वो रिश्वतें तो बत्ते तो भड़कियां तो धमकियां दे दिलाकर ये प्लाट और ये फिर बनाना और बेचना और पता नहीं क्या 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 हो रहा है दुनिया में। अल्लाह 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 पाक रहमत की नजर फरमाए। जिसने किसी की थोड़ी सी जमीन में दबा ली ना, इसके गले में 7 जमीन का तोक डाला जाएगा। वो जमीन जो है दबा लेना किसी की जमीन बहुत खतरनाक काम है, उस तरह की हदीस से पाक है। तो बहुत कुछ हो रहा है, जवानी है और अधेड़ उम्र है, तो बंदा समझता है कि मैं बुढ़ापा आएगा नहीं, मैं नाकारा नहीं हूँगा, मैं मरूंगा नहीं, वो ये करते जा रहे हैं। फिर मरने के बाद अल मौत कैसे ही भुगतेंगे। फिर वहां बदमाशी, अकड़फू, असलेहा, सोर्स, रिश्वत, वहां कुछ भी नहीं चलेगा। वहां फिर क्या करेगा बंदा? इस तरह लूटमार करके लोगों के दिल दुखा कर पैसे हक मार के हासिल करेगा। तो ये इस फील्ड में ये भी होता है, और जो भी समझदार लोग हैं ये समझते होंगे जो मैं कह रहा हूं, और वास्ते भी पड़े होंगे बेचारों के, यार सही कह रहा है, हमको भी ऐसा पड़ा था वास्ता। और जो इस तरह के लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे कि यार ये बात तो हमारी कर रहा है, तो तौबा कर लो ना, और तौबा के तकाजे भी पूरे कर लो। जिनको इस तरह दबाया, खाया पिया, माफी तलाफी और पेमेंट वगैरह जो भी इसके शरई तकाजे, वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे। माफ करता है कि नहीं माफ करता है, इस तरह धमकी से माफ नहीं होता, आजीजी से।
کہ معافی مانگنے کا جو وہ گیٹ ہے نا وہ تھوڑا اسے یوں جھک کر جانا ہوتا ہے. یوں جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا, سر پھٹ جائے گا. تو ابھی کر لو بچ جاؤ گے, ورنہ مرنے کے بعد بہت بہت مسئلہ ہو جائے گا, بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو کوئی صورت پھر ہو سکتا ہے سامنے نہ آئے بچ کر نکلنے کی. اللہ پاک اپنی رحمت سے بخش دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. محبوب کی شفاعت ہو جائے تو بیڑا پار ہے. ابھی اس امید پر مطلب گناہ کیے جانا یہ بھی تو خطرناک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی محمد. اللہ علی محمد. الحمدللہ فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جمع ہو کر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کی جا رہی ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں بھی جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کے جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں جہاں علم و حکمت کے ڈھیروں مدنی پھول ملتے ہیں, وہیں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں, اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے. اور غوث پاک کی کیا شان ہے. شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں لوگوں سے بہتر ہیں, اور ہمارے وقت میں سلطان الاولیاء یعنی ولیوں کے سردار اور سید العارفین یعنی اللہ کی پہچان رکھنے والوں کے سردار ہیں. تو موقع اچھا ہے, امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جانا چاہیے. امیر اہل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں. تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں. امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں, تو یوں آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت ہو جائیں گی. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرانہ چھوڑیں. اپنے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا لیجئے. اسکرین پر جو نمبر آ رہے ہیں اس نمبر پر اپنے بچوں کے نام, عمر, ایڈریس وغیرہ بھیج دیں تو آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا. جو بھی مرید ہونا چاہے, قادری سلسلے میں طالب ہونا چاہے, تو اس نمبر پر اپنا نام, عمر وغیرہ بھیج دیں. جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہے طالب ہوتا ہوں میں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہے گا, امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا, اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما. اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سونے کے جو ڈائل لگے ہوتے ہیں تو دارالفتہ سنت کے فتوے میں اس بات کی صراحت ہے کہ چاہے پوری گھڑی سونے کی ہو یا ڈائل سونے کے ہوں, اس میں وقت کا دیکھنا یہ مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے.
ये डायल काटते हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। तो टाइम तो काटते दिखाते हैं हमसे, वो जो नंबर बने होते हैं उन पर, ये डायल शायद इसी को कहते हैं। जी जी, इसी को कहते हैं डायल। जी। सोने चांदी की घड़ी हाथ चेन के साथ हो, सोने की घड़ी, जी, सोने चांदी की घड़ी हाथ चेन के साथ हो या सिर्फ डायल सोने चांदी का हो, वक्त देखने के लिए इसका इस्तेमाल औरत के लिए भी जायज नहीं है। सोने चांदी की घड़ी औरत पहन सकती है, मर्द पहन नहीं सकता, गुनाहगार होगा। और अगर खाली डायल भी सोने या चांदी का है तब भी मर्द और औरत दोनों इसमें से टाइम नहीं देख सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदीने पाक से मैं एक पैगाम आया है। ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवे में शायद चांदी का तस्करा नहीं है ना? मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है ना। तो ये मैंने जवाब उस सोने चांदी, चांदी मेरे मुंह से निकला कि आपने सोने का पढ़ा था शायद, तो दोनों फतह रज़विया में तो है ना, सोने चांदी दोनों की घड़ी के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदीने पाक से पैगाम आया है। सुभान अल्लाह। अरे आका जान, अमीर अहले सुन्नत ने आपको सलाम भेजा है। ये बच्ची ने क्या कहा? आपने अभी इजहार फरमाया ना कि एक पता नहीं कब का होगा, तो वो मदनी मुज़ाकरा मदीने पाक में देख रहे हैं और हाथों हाथ वो सलाम भी बच्ची ने पेश किया और ये वीडियो भी बनाकर भेजी है हाथों हाथ। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। याद मक्का मदीना। इस्तिबा यानी चादर सीधे हाथ के बगल के नीचे से निकाल कर उसके दोनों पल्ले उल्टे कंधे पर इस तरह डालने के सीधा कंधा खुला रहे। अब परवानावार शमए काबा के गिर्द तवाफ के लिए तैयार हो जाइए। अभी हजर अस्वद को चूमने का तरीका लिखा है और हमें रश में मौका मिलना मुश्किल। हम क्या कर रहे हैं, अभी एक दो हाथ कानों तक उठाएंगे, हजर अस्वद की सीध में हथेलियां काबे की तरफ, इस तरह हजर अस्वद की तरफ रहे, इधर नमाज में उठाते, तो ये उठाकर बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजर अस्वद को इशारे से इशारा करके हथेलियां चूम ले। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म। सही की नियत तो शर्त नहीं है, नियत करें सवाब मिलेगा और सवाब मिलेगा। सही हो। सही के दौरान
لوگ عموماً مختلف انداز سے مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، تو صحیح کے دوران پڑھنا کیا چاہیے یہ شخص؟ مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں، صحیح میں دعا قبول ہوتی ہے، اور بہتر یہ کہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود شریف بھی دعا ہے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمت بھیج۔ میں رحمت کی تو دعا ہے نہیں ہے، وہ درود شریف بھی دعا ہے، اب اپنے لیے دعا کریں اور اس کے بجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ جب سرکار کو ہم دعا کریں گے اور سرکار کیا ہمیں چھوڑیں گے؟ ابھی مروہ سے صفا تک کا سفر پورا ہوا، ایک چکر، یہ ہمارا چوتھا چکر ہے، 4 پورے ہوئے۔ اب ہم انشاءاللہ دوبارہ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ آتی ہے جس کو یہ مین الاقدرین کہتے ہیں، ذرا دکھائیے گا۔ یہ سب لائٹیں ہیں حضور، یہاں پر دوڑا جاتا ہے، تو ایک تو یہ کہ دوڑنا کیوں ضروری ہے، اور کون دوڑے اور کتنا دوڑے، کس طرح دوڑے؟ بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان آئی تھی، کچھ راستہ یہ دوڑی تھی، کتنا یہ دوڑی تھی، جتنی بار دوڑی تھی، تو یہ سب ادائیں باقی رکھی گئی ہیں حاجیوں کے لیے اور واجب کر دیا، حاجیوں کے بھی، عمرے والوں کے لیے تو واجب، اور اس میں عورتوں کو مطلب دوڑنے کا نہیں ہے، مردوں کے لیے واجب۔ حالانکہ دوڑی عورت ہی تھی، اللہ کی شان حسن، دیکھیں دوڑی عورت ہے اور یہ سنت ہو گیا مردوں کے لیے دوڑنا، کمال ہے، اللہ کی شان ہے۔ اب ہمارے دوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، اختریں اختر میں تو معذور بول نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، مجھے عمرہ پیکج مل گیا، پیدل طواف کی سعادت ملی، اور صحیح بھی پیدل کرنا میں خود حیرانی ہوئی ہو کیسے ہی۔ اللہ کہ میں فزیو تھراپی میں چل رہا ہوں، اور جب سے یہاں سفر شروع ہوا ہے فزیو تھراپی ایک دن بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کا کرم ہے، رب جو رب چاہے وہ ہو سکتا ہے، سب چاہیں، رب نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اللہ کرے کہ پیکج ملتا رہے۔ ایک پیکج مجھے حج پیکج بھی چاہیے، ایک کاش اللہ کے رحمت سے میں ایک حج مرنے سے پہلے کرنے میں کامیاب ہوں۔ بتاؤ صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، مولا مولا مولا، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا
ارحم لنا الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ 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 یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سزا شہر مکہ میں آتا رہوں میں ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں سزا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ابراہیم کے نقش پا چوم میں ابراہیم کے نقش پا چوم میں نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں سزا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا اور میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم 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 لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں سزا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا چونکہ جن کے سجدے کو میں حیران بے کعبہ چونکہ جن کے سجدے کو میں حیران بے کعبہ وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں سزا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا
لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. مسجد الحرام ایسا مقدس مقام ہے کہ ایک کشش ہے جو اس کی طرف ہمیں کھینچتی ہے. کعبہ مشرفہ کتنا مقدس مقام ہے جسے دیکھتے ہی ایک قلب کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اتنی عالی زبردست یہ مقام ہے. پھر اسی کعبہ مشرفہ میں حجر اسود نصب ہے جسے یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں نے اس کو چوما ہے، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پھر ساتھ ہی ملتزم ہے، ساتھ ہی باب کعبہ ہے. یہ کعبہ شریف کی بات کر رہا ہوں. وہیں پر میزاب رحمت ہے. وہیں تھوڑا اس طرف دیکھے تو حتیم پاک ہے. پھر طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم کے قریب سے گزرتے ہیں. ایک کتنی مقدس اور عالی شان وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آج بھی قدموں کے نشان ہیں. وہیں پر زمزم شریف ہے، وہیں پر صفا ہے. تھوڑا سا یہاں ہے صفا ہے، پھر مروہ ہے. یادیں 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 یادیں، اتنی یادیں ہیں، اتنی یادیں ہیں، یقین مانیں. اور یہ اتنی یادوں کا مقام ہے، اور یہاں پر اتنی مطلب کہ اداؤں کو ادا کرنے والی یہاں معاملات ہیں. پھر یہ کہ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. پھر وہیں آپ مدینے پاک حاضری دیتے ہیں. پھر مسجد نبوی شریف، ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ، جب آپ اس میں حاضری ہوتے ہیں تو منبر، محراب، ایک ایک ستون گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون پر یہ عمل فرمایا، یہاں پر یہ عمل فرمایا، یہاں جبریل امین نازل ہوا کرتے تھے، یہاں قرآن کریم کی آیات اتنی نازل ہوئی ہیں، یہاں پر اصحاب صفا کا چبوترا ہے، یہاں پر روضہ انور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان عالی شان میں آرام فرما ہے، اور اتنی مسجد نبوی شریف کی یاد ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ثواب کے ساتھ ساتھ کشش بہت ہے. اور پھر جب آپ وہاں سے لوٹتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں جو چھوٹ رہی ہوتی ہیں نا، کعبہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے، مسجد نبوی شریف چھوٹ رہی ہے، گنبد خضرا کی زیارت کر کے جو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جو سرکار کے روضہ انور پر آپ حاضر ہوتے ہیں، دست ہاتھ باندھ کر سرکار کے سامنے آپ حاضر ہیں. حضور کووڈ کا جب دور تھا اور کووڈ میں بڑی حاضریوں کے لیے اس میں زیادہ آزمائشیں تھیں، تو میرے ایک جاننے والے کووڈ کے دنوں میں جب راستہ کھلا اور تھوڑا وہ سفر شروع ہوا، زائرین پہنچنے لگے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ ایک ایک حاضر ہوتا تھا سرکار کے روضہ انور پر، جالیوں کی پاس. تو انہوں نے کہا کہ میں گیا. اچھا وہ ایسا وقت تھا کہ کسی کو دو کو نہیں جانے دیتے تھے، ایک جائے وہاں سے جب تک وہ باہر گزر نہ جائے دوسرے کو نہیں، یا تو بہت زیادہ فاصلہ رکھا جاتا تھا. لیکن جو روضہ انور کی جو جگہ تھی جالی مبارک کی، وہاں پر ایک ہی کو حاضری کی اجازت ملتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ یا چند سیکنڈ کھڑا رکھا، اور اس کے بعد بولا چلو یار تھوڑا اور رکتے. تو میں کہا سوچو کہ اس ٹائم پر آپ کھڑے کہاں تھے، اور اس وقت آپ اکیلے کھڑے تھے. آپ تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور تھا. آقا کے مواجہ مبارک کے سامنے آپ اکیلے کھڑے تھے. آپ اس گھڑی پر غور کریں کہ جس پہ وہ مجھے آپ کا وہ شعر یاد آ رہا تھا، یہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. مدینے میں تو گئے مگر آپ کھڑے کی جگہ پر. کہا بس 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 بس. وہ تصور اتنا خوبصورت تھا کہ میں اکیلا تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اور میرے دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جو کیفیات بنتی ہیں تو میرے پیارے سمجھ، پھر انہی کیفیات میں جب بندہ وہاں پر وقت گزار رہا ہوتا ہے نا، اور جب وہ چھوٹ رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر پھر اس کا دل جو ہے نا وہ مچل رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے
پھر یہ گنبد خضرا دیکھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، پھر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا، پھر میں وہاں پر پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا، پھر میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا. تو یہ درد جو ہے نا یہ اتنا رلاتا ہے، یہ اتنا رلاتا ہے، یہ اتنا تڑپاتا ہے، پورا گویا کہ آپ بات نہیں کر پاتے کہ اب میں کیا کروں، کہ مطلب مدینہ چھوٹ گیا ہے نا. ہاں چھوٹ گئے گنبد و مینار، مسجد کے در و دیوار چھوٹ گئے، مینار چھوٹ گئے، تو یہ سب چھوٹ جاتا ہے ہم سے. اور وہ چھوٹنا جو ہے نا وہ بس وہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہائے کاش کہ میں واپس نہ آیا ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا
हसी मंजर मैं मदीना छोड़ आया और लुत्फ जो है तैबा में वो कहाँ वतन में है लुत्फ जो है तैबा में वो कहाँ वतन में है क्या करूँगा घर जाकर मैं मदीना छोड़ आया क्या करूँगा घर जाकर मैं मदीना छोड़ आया शाह पहरों पर मैं मदीना छोड़ अल्लाह अल्लाह पाक हम सबको बार बार मदीने की मक्के पाक की हाज़िरी अता फरमाए। हुजूर आपने आमीन। आज की इस वीडियो में एक बड़ा खूबसूरत बयान आपका ये सुना कि मुझे उम्रे का पैकेज मिल गया, अब ख्वाहिश ये है कि मुझे हज का पैकेज मिल जाए। तो ये हज का पैकेज क्या होता है हुजूर? एक तो ये हमारा पैकेज होता है जो चल रहे होते हैं, तो आपकी मुराद किस पैकेज की है? मतलब मैं जैसे चलने फिरने में मुझे आजमाइश होती है, तो मैं तो ज़रा वो व्हील चेयर पर तवाफ का ही ज़हन था कि शायद मैं करूं, लेकिन बारह अल्लाह ने असबाब किए और पैदल चले तो चलते गए। तवाफ के बाद फौरन कंटिन्यू सही, ये तो शायद मेरी पहली, जो बरसों पहले भी ऐसा होता था कि मैं तवाफ के फौरन बाद सही मुश्किल, कोई ताज़ा वुज़ू करना वगैरह, पेशाब लग जाना, लेकिन इस बार ये भी कंटिन्यू हो गया ना शुरू। फिर वो पांचवें फेरे के भी दूर जाकर बस वो कुछ मेरा पुराना पाँव का जो फ्रैक्चर था, वो जो मैं बताई थी तफसील, तो उसकी वजह से बस वो पांचवा फेरा मेरे लिए दुश्वार हो गया और फिर वो व्हील चेयर लेनी पड़ी थी किराए की। तो ये पैकेज के मैं तवाफ और सही का अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह करने में कामयाब हुआ, ये अल्लाह की रहमत से ही हुआ। मेरी खुद मतलब बस हो गया अल्लाह के करम से। अब ये अल्लाह करे कि हज का भी पैकेज इसी तरह का मिल जाए कि मुझ में इतनी हिम्मत ताकत के साथ कोई ऐसी सूरत बन जाए कि मैं हज भी करने में कामयाब हो जाऊं, उसमें भी तवाफ सही, अरफात, मीना, मुजदलिफा, सब ज़ाहिर है मशक्क़त वाले काम है ना। तो एक आदमी बूढ़ा भी हो फिर कमज़ोर भी हो, तो उसके लिए आजमाइश तो है ना। ये कि मेरी ये सब आजमाइशें रुक जाएं और मैं करने में कामयाब हो जाऊं पुरसुकून, ये मतलब मेरी मुराद ये हज पैकेज से। अल्लाह अता कर दे तो देर भी नहीं लगती। आमीन आमीन। जाहिरी असबाब के साथ साथ असल वो है कि मतलब मैं कर भी सकूं ये सारे तवाफ सही, क्यों उसमें रश ज्यादा होगा, हज में ज्यादा रश होता है, फिर मशक्कत भी ज्यादा होती है हज में, उम्रे में कम होती है। अल्लाह अता कर दे अपने करम से, उसके खजाने में क्या कमी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सय्यदी अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज है,
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو عمرے کی سعادت عطا فرمائی، تو اس کے بعد آپ کی خوشی کا ایک انداز دیکھنے میں آیا کہ الحمدللہ میں نے پیدل طواف کی سعادت حاصل کی، عبادت اچھے انداز میں ادا ہو، اس پر ایک خوشی والی کیفیت تھی۔ ہمارے حاجی محمد سلیم اتاری، ان کے گھر میں ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ کچھ وقت پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں گھٹنے کی چوٹ آئی اور کچھ آنکھ کی آزمائش بھی بنی۔ ابھی بات ہو رہی تھی اس ایکسیڈنٹ کے تعلق سے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، تو اس ایکسیڈنٹ کے بعد اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر کرتے ہوئے نا ان پر کچھ دقت محسوس ہوئی کہ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھنے کی کیفیت تھی اب اس سے محرومی ہو گئی۔ یہ عبادت صحیح انداز میں ادا ہو، اس پر خوشی، اور اس میں اگر کچھ 19-20 ہو یا پراپر انداز میں عبادت ادا کرنے میں دشواری ہو تو اس پر غم۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے بارے میں برائے کرم کچھ ارشاد فرمائیے۔ ایک فطری امر ہے، جیسے کہ جو روزہ رکھنے کا مطلب معمول ہو، جس کا ہر رمضان میں روزہ رکھتا ہو اور خوش اسلوبی سے رکھ پاتا ہو، اور وہ خوش مطلب ساحری کرتا ہو، خوشی افطار کرتا ہو وغیرہ، اور پھر اچانک وہ طبیعت اس کی کمزور ہو جائے، اور اب وہ روزہ رکھتا بھی ہو تو کمزوری کے ساتھ رکھتا ہو، تکلیف کے ساتھ رکھتا ہو، تو اب اس کو غم کی کیفیت تو پیدا ہوگی نا کہ وہ بھی کیا خوب دن تھے کہ مزے سے روزے رکھتے تھے اور اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر یہ تکلیف اچانک دور ہو جائے اور پھر اچھے انداز میں روزے رکھنے لگ جائے تو اس کو خوشی ہو۔ یہ میرا خیال ہے فطری امر ہے، یہ اللہ رسول کی محبت کی یہ علامت ہے۔ ایک نیکی کرنے میں اگر اس کو سہولت ہے، سکون ہے، سوز و رقت حاصل ہے تو اس کو خوشی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ Nowadays, many young people abandon beneficial activities and engage in things that serve no real purpose. They show curiosity about matters that bring neither religious nor worldly benefits, spending hours watching videos and similar content about them. On the other hand, they often remain unaware of the basic Islamic rulings regarding daily acts of worship and dealings, knowledge that is obligatory for every Muslim to acquire. Amir Ahl Sunnat is requested to provide guidance on what the scope of study for the ordinary Muslim youth should be and what priorities they should set when it comes to seeking knowledge. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کئی نوجوان کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں جستجو ہوتی ہے جس کے جاننے سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ گھنٹوں اس کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ عبادات و معاملات کے متعلق شرعی احکام تک معلوم نہیں ہوتے جن کا جاننا فرض ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ایک نوجوان مسلمان کا مطالعے کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے اور علم سیکھنے کے ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ اللہ علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ ایک افضل عبادت ہے۔ علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے حدیث پاک میں۔ اور پھر ضرورت کے احکام جو ہیں وہ فرض ہیں سیکھنا، یہ بھی علم کا ہی شعبہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہوئی تو نماز کے ضروری احکام، ضروری مسائل یہ جاننا بھی فرض ہے، بغیر سیکھے تو نہیں آئیں گے، سیکھنا ہوگا، اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہوگی، مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو اب یہ کہ یہ جوان کے لیے بھی ہے، دھیڑ عمر کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، اچھا اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ فرائض ہیں کہ اپنی اپنی ضرورت کے مسائل ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بس ماحول کی ضرورت ہے۔
اگر دینی ماحول ملتا ہے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر دینی ماحول نہیں ہے، بالکل غفلت بھرے ماحول، گناہ بھرے ماحول میں پرورش پائی ہے اور اسی میں اٹھان لی اور ابھی اسی طرح کی زندگی ہے، تو ذرا اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، تو وہ وہی کرے گا جس کا وہ سوال میں تذکرہ ہوا. تو اس لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ یہ آپ کے سامنے کئی کیلنڈرے اوباش قسم کے جو افراد تھے وہ الحمدللہ آج درس نظامی سے مشرف ہو گئے، مدنی ہو گئے، امامتیں کر رہے ہیں، خطابتیں کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی ملیں گے آپ کو. اور ویسے ہی علم دین حاصل کرنے کے بعد مطالعے کرتے ہیں اور دوسرے کام کاج بھی کرتے ہیں، روزی روزگار بھی کرتے ہیں، اور اب حلال کی طرف رجحان ہے. پہلے حرام کی طرف، حلال حرام کچھ پرواہ نہیں تھی نا، اب حلال کی طرف رجحان ہے کہ ہم کمائیں گے اور حلال ہی کمائیں گے. تو کافی فرق پڑتا ہے. دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ ہم سب کو عطا کرے اور بس گناہوں سے بچائے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے، قافلوں میں سفر کریں گے. ویسے ماہ مدنی قافلہ نومبر 1447 ہجری تو 2025 نومبر ماہ قافلہ، اس میں قافلوں میں سفر کریں. اسے سارے ہی سال ہر مہینے 3 دن سفر کرنے کی درخواست ہوتی ہے ہماری ہر عیسائی بھائی کو. تو سفر کریں، نیک اعمال کا رسالہ لیں، اس کے خانے پر کریں. عام عیسائی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، عیسائی بہنوں کے لیے 63 ہیں. وہ اس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح مطلب خانے پر کرنے سے استقامت ملنے کا چانس ہوگا، پتہ چلے گا کس پر عمل ہے کس پر عمل نہیں ہے. آنے بھرے اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو. انشاءاللہ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو کافی نیکی ملے گی. اس میں علم دین حاصل کرنے کا بھی ہے، مطالعہ کرنے کی بھی ترکیب ہے، نمازیں، نیتیں، سنتیں، بہت کچھ اس میں، گناہوں سے بچنے کی بھی ترکیب ہے اس میں بیان کی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ ایک اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ، صدر کا ایک مین روڈ ہے، یہاں آنا کیوں ہوا تو ٹاپک ابھی میں نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. کیا کھا رہے ہو آپ؟ آئس کریم. تو سیب کیوں نہیں کھا رہے؟ سیب مزہ نہیں کرتا ہے. یہ زیادہ فائدہ مند ہے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے. سیب زیادہ فائدہ مند. پھر آپ سیب کیوں نہیں کھا رہے؟ سیب زیادہ کھایا ہے نا. سیب زیادہ کھایا ہے، کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بادشاہ خان. بادشاہ خان جی. ویسے آپ کے پٹھانوں میں بادشاہ خان، سمندر خان، ہیبت خان ایسے نام کیوں ہوتے ہیں، ایسے جلال والے؟ اور یار یہ ہمارا لوگ اس نام سے بہت خوش ہوتے ہیں نا. ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں، پتہ ہے خان کا نام سن کے کیوں خوش ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہے؟ اصل میں ہمیں دعوت اسلامی والے مدنی چینل سے آئے. بالکل. تو ہم جو ان کو فالو کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، اچھا وہ بھی خان تھے، وہ کندھاری پٹھان تھے. اچھا. تو ان کو ہم فالو کرتے ہیں، تو ہمیں اس وجہ سے خان کا لفظ اور خانوں سے محبت ہے. میں ابھی یہاں کھڑا ہوا تھا، میں لائٹ دیکھ رہا تھا. یہ صحیح ہے. تو ایک تو لائٹ نارمل بھی لائٹ ہوتی ہے نا، جیسے ہم نے اپنے کیمرے کے لیے جلائی ہوئی ہے. تو اس میں یہ جیسے ریڈ لائٹ ہے، وائٹ لائٹ ہے، تو یہ دو لائٹ لگانے کا کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے، یہ جو وائٹ لائٹ ہے یہ رونق ہونا چاہیے. لال لائٹ جو ہے اس چلکے کو ہم لوگ خوبصورتی کرتے ہیں. اچھا. تو یہ انار دیکھو، لال لائٹ جب لگائیں گے تو خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کتنا خوبصورت ہے اس کا چہرہ. اچھا، تو لائٹ کی وجہ سے خوبصورت ہے یا ویسے بھی؟ نہیں، ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے، ماشاءاللہ بہت بھی خوبصورت ہے. یہ دیکھو جو ہم لوگوں نے چیلا ہو رکھا ہے، دیکھو ماشاءاللہ کیسے لال ہے. لال ہے. لڑکی جو سنگار نہیں کرتا ہے خوبصورت تھوڑی ہوتا ہے. اچھا صحیح. ہر فروٹ کا اپنا لائٹ آتا ہے. اچھا، اس لیے کہ مطلب لال پھل ہے تو لال لائٹ اس لیے کہ اس کا سنگار بھی ہو گیا اور خوبصورت ہو گیا. انار کو لال لائٹ لگاؤ، اچھا لگ رہا ہے، گراہک دور سے دیکھ رہے ادھر آئے گا. اچھا، سفید لائٹ لگاؤ نہیں آئے گا. تو گاہک آتا ہے نا اس طرح. گاہک آتا ہے اس لیے لگائیے. اور اتنے سارے کلر کی لائٹ کیوں لگائیے؟ تو سیب کا جیسا کلر ہے، لائٹ بھی ہے. تو یہ دو لائٹ ہی کیوں؟ یہ دو لائٹ میں نے روشنائی کے لیے ادھر لگایا نا.
ये दोनों लाइट जो है ना बराबर होता है फिर रोशनाई इसका, लाल और सफेद। तो आपने लाल और पीला क्यों नहीं लगाया? लाल और पीला फिर नुकसान होएगा ना। क्या नुकसान होएगा? फिर ये माल सही नहीं लगता है लोगों को, ग्राहकों को ना। सही नहीं लगता? हाँ, लाल में जो है ना फिर ग्राहकों को सही लगता है। आपके पास मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट है, तो आपने ना अलग अलग कलर के हिसाब से लाइटें क्यों नहीं लगाई? यार इतना लाइटे जरूरत नहीं है। अच्छा, 2 लाइट लगाओ, सफेद लगाओ, अच्छा लगे। जो कस्टमर है वो क्या देख कर आता है फ्रूट लेने? क्वालिटी भी अच्छी हो और कुछ दाम मुनासिब हो, सस्ता मिले। ठीक है, सही है। दूसरी बात है उसकी फ्रेशनेस और क्वालिटी। और लाइट तो इसलिए लगाई जाती है कि वो जो फ्रूट होता है उसकी खूबसूरती ज्यादा नजर आए। कलरफुल लाइट लगाने का मतलब ये है कि खास तौर पे जो रेड लाइट होती है ना, इस फ्रूट को फ्रेश दिखाने के लिए मल्टी कलर की लाइट लगाते हैं ये लोग इस तरीके से। शेख, लोगों के कमेंट सुने आपने, फ्रूट्स के बारे में भी सुना आपने, खरीदने वाले बेचने वालों के लिए भी सुना। आप एक शेर पढ़ते हैं ना कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अब ये लाइटिंग का जो गेम आपने देखा, जिस कलर की प्रोडक्ट उस कलर की लाइट, जैसे अगर गोल्डन कलर का सैंडल है तो गोल्डन कलर की लाइट, व्हाइट सिल्वर कलर का सैंडल है तो सिल्वर कलर की लाइट। क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या ये धोखाधड़ी में आएगी? मुख्तलिफ कलर्स के फ्रूट्स पे मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स, रेड पे रेड लाइट, येलो पे येलो लाइट, ग्रीन पे ग्रीन लाइट, लाइटिंग का गेम है। तो प्लीज शेख, अब आप ही बताइए कि आखिर दुरुस्त क्या है? लाइट डालने का मकसद तो खुद ही बता रहे हैं कि इसकी मतलब वो शाइनिंग, चमक दमक बढ़ जाएगी, रंग जो है मजीद निखार उसमें आ जाएगा, आग जल्दी हाथ रख देगा उस पर। ये अल्फाज ये नहीं बोलते, लेकिन जरा गाहक पकड़ लेगा इसको कि यार ये बहुत खूबसूरत है, और फिर जब नॉर्मल रोशनी में जाएगा तो फिर पता चलेगा कि इसका हुस्न कहाँ गया। तो ये भी एक धोखे की सूरत है। हाँ, अगर ये यूं मतलब ये कहे ना भाई ठीक है ये चमक दमक इसके आपको नजर आ रही है, आप जरा वो पीछे जाकर आप देख लें इसको और आपको पसंद आए तो फिर हमसे सौदा करें, तो ये जायज हो जाएगा। कि वो जब देख कर के वो असली लाइट चली गई, अब नॉर्मल लाइट जो होती है एक आम तौर पर देखने के लिए, और उसमें इसका असलियत जाहिर हो रही है उसके फ्रूट के छिलके वगैरह की, तो वो अब सौदा करता है तो जायज है। धोखा नहीं देना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धोखाबाजी मत किया करो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत के दिन अल्लाह पाक अव्वलीन और आखिरीन को जमा फरमाएगा तो हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और फिर कहा जाएगा ये फुला बिन फुला का धोखा है। हवाला सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4529। एक और हदीस मुबारक में है मकरो फरेब, यानी ये धोखा जहन्नम में ले जाने वाले हैं। हवाला शुअबुल ईमान, हदीस नंबर 5268। एक और हदीस पाक में फरमाया, जिसने किसी मुसलमान के साथ बददियानती की या उसे नुकसान पहुंचाया या धोखा दिया, वो हम में से नहीं। एक और बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदने और बेचने वाले अगर सच बोलें और मुआमला वाज़े कर दें, खोल कर रख दें सामने, तो उनकी खरीदो फरोख्त में बरकत दी जाती है। और अगर वो दोनों कोई बात छुपा लें और झूठ बोल दें तो इससे बरकत उठा ली जाती है। एक रिवायत में है, झूठी कसम माल को बिकवाने वाली लेकिन कमाई की बरकत मिटाने वाली है। तो इसमें बहुत कुछ आ गया। तो बंदा बिल्कुल साफ सुथरा माल बेचे और जैसा वैसा इस तरह का कोई अंदाज इख्तियार ना करे। यानी कि बात चीजें तो ऐसी होती है कि ना लाइट की जरूरत पड़ती है ना कुछ। जैसे चावल वाले जो है ना, चावल बेचते हैं जो कच्चे चावल, किराने वाले, तो बात क्या वो चावल आपको दिखाएंगे भाई इतने का है, तो आप बोलेंगे इससे अच्छा नहीं है, तो वो जाकर वही चावल जाकर यूं थोड़ा मल मसल के हथेलियों से ले आएगा, तो थोड़ा उसकी गर्द वगैरह हट जाएगी, थोड़ा उसमें चमक पैदा होगी। अब बोलेगा ये इतने का है, बढ़ा के दाम बताएगा और ग्राहक इस पर हाथ रख देगा।
ये तरह तरह की धोखेबाजी करते हैं। इसमें खुशबू डालते हैं पुराने चावल की, जाले बांध देते हैं चावलों में ताकि चावल पुराना लगे और यूं जल्दी बिके। धोखा। अच्छा, इस तरह फल बगैर लाइट के भी लाइटिंग करते हैं, इसको कलर करते हैं। बात फल ऐसे है कि जिसको मतलब ये कलर करके बेचते हैं, तो ये भी एक जरा धोखा ही है, असल कलर उसका नहीं रहने देते। इसी तरह मतलब ड्राई फ्रूट बड़ा चमकाते हैं इसको तरह तरह से। खजूरें जो है, जो सिंगल खजूरें होती है, वो खजूरें धोते हैं, मेल उतर गया, चलो ये तो सही है ना, धुला हुआ बेचा। खाली इसलिए नहीं है, बल्कि शायद धोते भी नहीं है, धोए बगैर इसमें तेल डालते हैं और तेल मिक्स करके इसको चमका के बेचते हैं। ये रमजान शरीफ में ये ज्यादा आपको इस तरह के धोखे मिलेंगे। आप अच्छी समझ के ले लेंगे, आगे होगी पुरानी, अंदर इसके मखलूक दूसरी शायद आबाद हो गई होगी, खोलेंगे तो तुमने नहीं खाया है तो नारसा होता मेरी ग़िज़ा है, आप निकाल के सारा फेंक दोगे, अब क्या करोगे उस कीड़े को। तो यूं मतलब ये कि फेंकने में हर्ज भी नहीं है। तो एक बात बता रहा हूं मैं, तो हर चीज में धोखा, चाहे वो इलायची हो, चाहे काली मिर्च हो, मतलब ये गर्म मसाले हैं और जो मतलब सब्जियां हैं, सब में मतलब कोई ना कोई ऐसा सिस्टम ये करते हैं। पानी छिड़क कर सब्जियों के वजन बढ़ा देंगे, आप पकड़ लेंगे, मतलब वजन में पानी भी आ गया आपके साथ। यहाँ तक कि ये जालिम लोग जो हैं करने वाले, ये गोश्त में पानी अंदर उतारते हैं इसके। पानी मतलब यानी कि बाकायदा गोश्त में ये जानवर जब छिला गया तो इसके अंदर ये बाकायदा इनको ये टेक्निक है इनके पास कि वहां से ये पाइप दाखिल करेंगे, इसमें पानी छोड़ेंगे तो वो गोश्त का वजन बढ़ जाएगा। इस तरह भी धोखा कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बकरे की रान जो होती है, जैसे कमजोर बकरा है मसलन, समझे, तो ये क्या करेंगे उसको, मतलब ये इसकी मतलब जहां से पाया अलग किया था ना, वो हिस्से से ये जिस तरह वो बलून में फूंक मारते हैं ना, इसको फूंक के मारते हैं। ये फूंक मार के अंदर हवा से वो रान को खूबसूरत कर देंगे, हवा भर जाएगी अंदर। तो इस तरह धोखा देते हैं। तो ये एक ने मुझे बताया था कि मैंने गोश्त लिया बाजार, बड़ा अच्छा मतलब समझे, बोटियां ये वो, जब मैं घर पहुंचा तो खोला तो सारी हड्डियां रह गई थी। तो फिर पता चला कि अंदर हवा भरी हुई थी, तो वो खूबसूरत बन गया था। मैं समझा ये बोटियां हैं, लेकिन ये बोटियां पिचक गई, सुकड़ गई और ये हड्डियां नुमाया हो गई। तो यूं भी करते हैं। फेफड़ा लगे, इतनी महंगी चीज नहीं है, इसको ये फुलाते हैं, फेफड़ा बेचने वाले फुलाते हैं और उसको लटका देंगे। देखा हुआ है सब, तकरीबन ये चीजें, बात चीजें देखी भी मैंने। तो ये फेफड़ा मतलब लटक रहा, बड़ा खूबसूरत, इतना सा फेफड़ा था, इतना बड़ा हो गया, गाहक पकड़ लेगा इसको, घर जाएगा तो फिर जो नसीब इसके। तो जो भी धोखा करते हैं, ये मैंने हदीस से सुनाई है, ये अल्लाह से डरें। ये पैसे आपको फलेंगे नहीं, या डॉक्टर ले जाएगा या डाकू ले जाएगा, आपके पास कितना रहेंगे। ये ना डाकू ले गया ना डॉक्टर ले गया, तब भी ये हैं सांप बिच्छू, ये कब्र में आपके पास आएंगे, फिर क्या करोगे। तो इसलिए मतलब अल्लाह से डरना चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, हलाल खाना चाहिए, बच्चों को हलाल खिलाना चाहिए। हराम में कोई बरकत नहीं, दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। अल्लाह पाक इस बर्बादी से हम सब मुसलमानों को महफूज रखे, आमीन। बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सीधी एक सवाल मौसूल हुआ है, अरसलान सवाल कर रहे हैं, बाज़ ऑनलाइन दुकानदार किसी रियायती सेल यानी डिस्काउंट सेल जो ऑफर्स होती हैं, इनसे कबल मसनूई तौर पर कीमतें बढ़ा देते हैं और बाद में डिस्काउंट जाहिर करके सार्फिन को मुतवज्जे करते हैं। क्या इस तरह करना जायज़ है, दुरुस्त है, इस तरह कर सकते हैं? मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? इसी तरह होता है आम तौर पे, लेकिन ये हर जगह नहीं होता। लेकिन जाहिर है कि उसकी चीज़ है,
تو اس میں اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنے کی بھی بیچے، ڈسکاؤنٹ دے نہ دے، لیکن میرا اس طرح گریز کرنا چاہیے کہ مسلمان اس سے بعض اوقات جو ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ وہ سمجھ کچھ رہا ہوگا اور ہوگا اس کے ساتھ کچھ اور، تو گریز کرنا بہتر ہے، لیکن بظاہر اس میں چیز اس کی ہے اور وہ جو قیمت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اسے بیچ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حکمت عملی سمجھے ٹیکنیک ہے مال بیچنے کی، جیسے کہ ہم مطلب میں نے بھی کئی بار یہ کہا ہے کہ موقع کی مناسبت سے کسی کو قافلے کے لیے تیار کرنا تو 1 مہینے کا بولے اس کو، وہ اس کی آواز نکلی 1 مہینے کا قافلہ تو بھی نہیں کر سکتا، تو کم کرتے کرتے 3 پر ڈن کر لو، 3 دن پر 3 بولو گے تو تھوڑا اس میں بھی بارگیننگ کرے گا، پھر 3 دن میں ہو سکتا ہے سودا ہو جائے۔ تو یہ حکمت عملیاں بھی ہوتی ہے کاروبار میں، بس وہ جھوٹ نہ بولے، مال کو مطلب بلا وجہ بڑھیا نہ بتائے، جیسا ہے ویسا ظاہر کر دے، کوئی دھوکے کی صورت نہ ہو، یہ مطلب ہے، ورنہ وہ دام زیادہ لیا کم لیا تو یہ اس کا مال ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی سے کام لینا چاہیے اور ان کو مہنگا نہ بیچا جائے، واجبی دام سے بیچنا چاہیے۔ اور آج کل تو زیادہ مت احتیاط ہمارے یہاں ملک میں، تو مہنگائی چونکہ ہے بلکہ انٹرنیشنل ہے مہنگائی جو ہے نا، ابھی مطلب تقریباً ہر جگہ ہو گئی ہے، تو جتنا ہو سکے مطلب رعایتی سیل ہو اور غریبوں کو خاص رعایت دی جائے، سادات کرام کی خاص خدمت کی جائے، تو یہ دنیا اور آخرت کی برکتوں کا جو ہے نا وہ میں عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں۔ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل